بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ کیا یہ بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دی تھی، جو کہ آج کل فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بے گناہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس واقعے کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل تم چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں یا انگور وغیرہ کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ اس درخت کا پھل کھانے لگ گئے۔ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا چاہا، لیکن ابلیس کے وسوسے میں آ کر یہ پھل کھا لیا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ پھل کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود دنیا میں لوگوں کے درمیان دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب میں، اور کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ جو آج کل جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، یہ سب انسان ہی ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب انسانوں میں دشمنی ہی رہے گی، یہ سب انہی باتوں کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ فلسطین کے لوگ تو مسلمان ہیں اور مسجد اقصی ہم سب مسلمانوں کی شان ہے، لیکن اسرائیل یہودی ہیں اور وہ بیت المقدس کو شہید کر دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک کھڑے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ پاک ہو کوئی انسان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہی رہے گی، اور میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو فتح یاب کرے اور اسرائیل یہودیوں کو ارادوں میں اللہ پاک ناکام کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے ناظرین، اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آپس میں دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا۔ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ تو یہ عداوت دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی معیشت سے ہے۔
تو پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔